الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أفضل الأعمال الإيمان بالله ورسوله ثم الجهاد في سبيل الله ثم حج مبرور أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. واجب الاحترام حضرات، آپ کے سامنے سورۃ آل عمران سے ایک آیہ کریمہ اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات سے ایک حدیث اس وقت تلاوت کی گئی. آیہ کریمہ کا ترجمہ ہے: بے شک سب سے پہلا گھر جو لوگوں کے لیے روئے زمین پر بنایا گیا وہ گھر ہے جو مکہ میں ہے. مکہ میں ہے یعنی مکہ میں ہے، جو سارے جہانوں کے لیے ہدایت کا باعث ہے، ہدایت کا سرچشمہ ہے. ہدایت کے چشمے وہیں سے اگلتے ہیں، ساری کائنات کو سیراب کرتے ہیں. اس گھر میں کھلی ہوئی نشانیاں ہیں حق اور صداقت کی، اللہ کی قدرت کی، دین اسلام کے سچ ہونے کی کھلی ہوئی نشانیاں ہیں، جن میں ایک بہت بڑی نشانی مقام ابراہیم ہے. ابراہیم علیہ السلام کے کھڑے ہونے کی جگہ. جو اس گھر میں داخل ہو جائے وہ امن میں ہو جاتا ہے اور خاص اللہ کی رضا کے لیے لوگوں پر یعنی
یعنی مسلمان لوگوں پر، عاقل اور بالغ لوگوں پر اس گھر کا ارادہ کر کے جانا ہے عبادت حج کے لیے، اور جو کوئی اس عبادت کا انکار کرے یا تو اس کو فرض ہی نہ جانے تو یقیناً کسی فرض کا انکار کفر ہے، وہ تو کافر ہو ہی گیا، اور یا یہ کہ وہ اعتقادی لحاظ سے تو انکار نہیں کرتا لیکن عملی لحاظ سے حج فرض ہونے کے بعد حج نہیں کرتا، تو یہ عملی انکار ہے، اس کو کافر تو نہیں کہیں گے لیکن کافروں جیسا کام کہیں گے کہ یہ کافروں جیسا کام کیا۔ تو فمن کفر، بہرحال جس نے فرضیت کا انکار کیا یا اس نے عملی طور پہ حج نہ کیا فرض ہونے کے بعد، تو اللہ کا کیا نقصان ہوا؟ اس کا اپنا نقصان ہوا۔ فإن اللہ غنی عن العالمین، اللہ تو ساری کائنات سے بے پرواہ ہے، اللہ کو تو کسی کی کوئی حاجت نہیں، اگر کسی نے کوئی کام نہیں کیا اپنا نقصان کیا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمام اعمال میں بہترین عمل اللہ اور رسول پر ایمان لانا ہے، اور اس کے بعد دوسرا عمل اللہ کے رستے میں جہاد کرنا ہے، اور تیسرا عمل نیکی والا حج ہے۔ یہ حدیث پچھلے پروگرام میں بھی تلاوت ہوئی تھی، اور اس میں جو پہلا عمل تھا ایمان، تو اس کی کچھ تفصیلات اور اس سے متعلق کچھ باتیں آپ کے سامنے آئیں۔ آج دوسری بات جہاد فی سبیل اللہ، کہ ایمانیات کا تعلق تو دل سے ہے، اور یہ عبادت دل سے کی جاتی ہے، زبان سے اس کا اقرار اور دل میں یقین، بس یہ عبادت ہے، یہ دل کی عبادت ہے، مگر یہ تمام عبادات کی اصل اور جڑ ہے، باقی عبادات اس کی شاخیں ہیں، یہ جڑ تازہ ہے تو عبادات اس پہ قائم رہیں گی، اور یہی جڑ اگر خشک ہو جاتی ہے تو باقی عبادات کی کوئی گارنٹی نہیں۔ اس لیے اصل الاصول تو ایمان باللہ یعنی دل کا یقین، زبان کا اقرار، اس کے بعد پھر جسم و جان سے جو عبادتیں انجام دی جاتی ہیں، اعضاء و جوارح سے، ہاتھ پاؤں سے جو عبادتیں اور جسم کے پارٹ سے جو عبادت ادا کی جاتی ہے، وہ اس میں افضل ترین عبادت فرمایا کہ جہاد فی سبیل اللہ، اس لیے کہ دراصل جہاد یہ دعوت الی الاسلام ہے۔ جہاد کس لیے فرض کیا گیا ہے؟ یہ بھی اسلام میں لوگوں کو لانے کے لیے ایک دعوت ہے، اور اس کے ذریعے بھی بہت سے لوگ اسلام کے دائرے میں داخل ہوتے ہیں، کیونکہ سب لوگ ایک مزاج کے اور عقل و شعور کے لحاظ سے ایک سطح اور ایک لیول کے نہیں ہوتے۔ کچھ لوگ ہیں جو دعوت کو قبول کرتے ہیں دلائل اور برہان کی بنیاد پر، ان سے علمی بات کی جائے، ان کو دعوت دے کے ان کو دلائل سے سمجھایا جائے، سمجھ جاتے ہیں۔ لیکن کچھ لوگ جو ہیں وہ دلائل کی زبان نہیں سمجھتے، علم کی زبان نہیں سمجھتے، وہ قوت اور طاقت کی زبان سمجھتے ہیں۔ وہ دیکھتے ہیں کہ جس طرف طاقت زیادہ ہے یہ سچ ہے، جو غالب ہے یہ سچ ہے۔ تو اس طرح اسلام میں جو جہاد ہے وہ اس لیے ہے کہ اس کے ذریعے سے بھی دعوت دی جاتی ہے اور لوگوں کو اسلام میں لایا جاتا ہے۔ یہ مطلب نہیں کہ ان کو مجبور کیا جاتا ہے، یعنی طاقت دکھانے سے وہ طاقت کا لوہا مان کے آ جاتے ہیں۔
اس کی مثال ہے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں مدینہ منورہ میں ایک صاحب تھے رکانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ بہت طاقتور آدمی تھے، یعنی پہلوان تھے، جیسے ہمارے ہاں بھولو پہلوان، اسلم پہلوان تھے نا جو دوسروں کو پچھاڑتے ہیں، جیسے آج کل بھی ہیں. تو یہ پہلوان آدمی تھے، اور ایسے زبردست پہلوان کہ ان کو پچھاڑنے والا عرب میں تھا ہی کوئی نہیں. کہتے ہیں یہ گائے کی کچی کھال پہ اگر یہ کھڑے ہو جاتے نا، اور لوگ چاروں طرف سے مل کے اس کھال کو اس کی پاؤں کے نیچے سے کھینچتے نکالنے کے لیے، تو کچی کھال تو لوگ کھینچ کے ٹکڑے ہو جاتے ہیں، لیکن اس کے پاؤں جگہ سے حرکت نہیں کرتے تھے. اس کے پاؤں کے نیچے کا ٹکڑا پاؤں کے نیچے ہی رہتا تھا. حالانکہ کچی کھال کو آپ کو پتہ ہے توڑنا آسان بات نہیں ہے. اتنا یہ زبردست پہلوان تھا. جب اس کے پاس دعوت اسلام پہنچی تو اس نے نبی کریم علیہ السلام کو پیغام بھیجا کہ میں دلائل کی زبان نہیں سمجھتا، موٹے دماغ کا آدمی ہوں، میں تو طاقت اور قوت جانتا ہوں، میرے مقابلے میں کوئی آدمی ٹھہر نہیں سکتا. اگر آپ میرے ساتھ کشتی لڑیں اور مجھے پچھاڑ دیں تو میں ایمان لے لوں. اب اللہ کے نبی کو کسی کو پچھاڑنے سے کیا غرض ہے؟ نبی کوئی دنیا میں طاقت کا مظاہرہ، اگرچہ نبی سب سے زیادہ طاقتور ہوتا ہے جی، اشجع الناس، سب سے زیادہ شجاع اور بہادر نبی ہوتا ہے جی، اور عالم الناس، سب سے زیادہ علم والا نبی ہوتا ہے. لیکن نبی کا کام بہادری اور یعنی اس قوت کو لوگوں کے سامنے ظاہر کرنا نہیں ہوتا، ہوتا طاقتور ہے. جب پیغمبر کریم علیہ السلام نے دیکھا کہ اس شخص کی ہدایت کا ذریعہ اس کے سوا کوئی دوسرا نہیں اور کسی ذریعے سے یہ، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چیلنج قبول کر لیا، چیلنج قبول کیا، اور میدان میں آ کر حضور علیہ السلام نے دونوں اس کے بازو پکڑے اور اس کو اٹھا کر زمین پہ بٹھا دیا، اٹھا کر بٹھا دیا. پہلی مرتبہ ایسے ہونے سے وہ حیرت زدہ ہو گیا کہ ہو کیا گیا. پہلے کشتی کے داؤ پیچ ہوتے ہیں جی، دونوں پہلوان اپنی قوت کا مظاہرہ کرتے ہیں، اور اس کے داؤ، یہ تو آئے اور انہوں نے تو یہ بازو پکڑا، اٹھا کے بچے کی طرح اٹھا کے نیچے رکھ دیا. اس نے کہا جی سمجھ میں نہیں آئی بات، یہ کیسی کشتی ہے؟ تو حضور نے دوبارہ اٹھایا اور پھر رکھ دیا. پھر بھی اس کی حیرت نہیں گئی، تو اس نے کہا ایک مرتبہ اور. تو تیسری مرتبہ بھی جب اٹھا کے رکھا تو اس نے کلمہ پڑھ لیا، تو دیکھا بعض ایسے لوگ ہوتے ہیں نا جو قوت اور طاقت سمجھتے ہیں کہ جدر غلبہ ہے اسی کا کلمہ پڑھ لیا. تو اس لیے اسلام میں جو جہاد ہے اس کی دو قسمیں ہیں. ایک باقاعدہ دشمن سے لڑنا، ایک باقاعدہ دشمن سے لڑنا اور اپنی قوت دکھانا. دیکھیں قرآن حکیم میں یہی غرض بتائی ہے، وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، کہ تم دشمن کے مقابلے میں جتنی بھی طاقت مہیا کر سکتے ہو نا، طاقت مہیا کرو. پھر کیا؟ یہ نہیں کہا کہ طاقت استعمال کرو. تُرْهِبُونَ بِعَدُوِّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ، اس طاقت کے ذریعے سے مرعوب کرو، مرعوب کرو، ڈراؤ اللہ اور اپنے دشمن، اللہ کے دشمنوں اپنے دشمنوں کو ان سے ڈراؤ کہ دیکھو ہمارے پاس اتنی طاقت ہے. تو طاقت کا مہیا کرنا صرف قوت دکھانے کے لیے ہوتا ہے. ہاں کبھی کبھی استعمال کی ضرورت بھی پڑتی ہے. تو خیر جہاد کا مطلب کیا ہے؟ یہ بھی دعوت کا ایک طریقہ ہے. حدیث میں ہے کہ قیامت کے دن کچھ لوگ جنت میں اس طرح لائے جائیں گے کہ وہ زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہوں گے، زنجیروں میں باندھے ہوئے ہوں گے، وہ ہوں گے جنتی. یہ وہ لوگ ہوں گے جو قوت دیکھ کے مسلمان ہوئے ہوں گے، جو مسلمانوں کے ہاتھوں شکست کھا کر
ان کی قوت کا لوہا مان کے مسلمان ہوئے ہوں گے۔ اور حدیث میں تو یہ بھی لفظ ہے عجیبا ربک کا، آپ کا رب ان پہ تعجب کا اظہار کرے گا۔ اللہ تعالیٰ کو تو تعجب کی ضرورت نہیں ہے، لفظ یہ ہے کہ جیسے کسی چیز پہ تعجب ہوتا ہے، لو جی دیکھو یہ باندھ کے آ رہے ہیں، تو یہ وہی لوگ ہوں گے جو قوت سے مروب ہو کے آئے ہیں۔ تو بہرحال پہلی دعوت جو ہے نا وہ تو ہے برہان اور دلیل سے، لیکن جو برہان اور دلیل سے نہ مانے تو پھر اس کو قوت دکھاؤ تاکہ وہ آئے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ کار تھا، اور یہی اسلامی جنگ جس کو جہاد کہتے ہیں اس کا اصول ہے کہ جاتے ہی دشمن کے ساتھ لڑو نہیں، پہلے ان کو دعوت اسلام زبانی دو کہ تم اسلام قبول کر لو گے تو تم ہمارے بھائی ہو جاؤ گے اور تمہارے ہمارے حقوق برابر ہو جائیں گے۔ اگر وہ دعوت کو قبول کر لیتے ہیں تو کوئی لڑائی بڑائی نہیں، بھائی ہے۔ دوسرے نمبر پہ ان کو کہو کہ اچھا تم دعوت قبول نہیں کرتے، پھر بھی لڑائی نہیں، اگر تم ہمارے ماتحت رہنا قبول کر لو، تم ایک متعین جزیہ ایک ٹیکس پے کرتے رہو تو تم امن کے ساتھ ہمارے ساتھ رہ سکتے ہو، اور اس ٹیکس کے بدلے میں ہم تمہاری جان مال عزت و آبرو اور تمہارے دین کے محافظ رہیں گے۔ یعنی وہ ٹیکس جو تم سے وصول ہوگا اپنی عیاشیوں کے لیے نہیں ہوگا، وہ تمہارے تحفظ پہ خرچ کیا جائے گا۔ تو یاد رکھیے اسلام میں جو غیر مسلم سے ٹیکس وصول کیا جاتا ہے وہ اس کی جان مال عزت آبرو اور اس کے دین کی حفاظت پہ، کہ تمہارا دین بھی محفوظ، جان بھی محفوظ۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی خلافت میں جب شام فتح ہوا، فلسطین فتح ہوا تو وہاں کے یہودی عیسائیوں کے ساتھ امن کا معاہدہ ہو گیا، انہوں نے لڑائی کے بغیر ہی چابیاں یعنی اختیارات دے دیے، اور ان کے ساتھ یہی معاہدہ ہوا کہ تم اتنا اتنا ٹیکس پے کرو گے اور تمہاری سب چیزیں محفوظ ہوں گی۔ وہاں مسلمانوں کی فوجی چھاونی قائم ہوگی۔ تھوڑے دنوں کے بعد کسی سرحد پر رومی حکمرانوں نے گڑبڑ شروع کر دی، کیونکہ وہ رومی سلطنت ہی سے یہ علاقہ لیا گیا تھا، شروع کر دی۔ تو جو وہاں کے گورنر تھے اور فوجوں کے بھی چیف تھے ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ، جو اس ملک کے فاتمی تھے، انہوں نے مرکز کو خط لکھا کہ اس طرح سرحد پہ فوج کی ضرورت ہے ورنہ دخل اندازی ہو رہی ہے، تو کیا کروں میں فوج کو یہاں سے وہاں بھیجوں؟ تو آپ نے فرمایا اگر تم ضرورت محسوس کرتے ہو کہ نہ بھیجی تو حملہ ہو جائے گا تو فوجوں کو یہاں سے وہاں بھیج دو، لیکن لوگوں کو بلا کر ان کا ٹیکس واپس کر دو جو سال بھر کے لیے لیا تھا، اور سال بھر ہم نے فوج رکھی تھی تاکہ ان کی حفاظت کرے۔ اب چونکہ ہم فوج آگے بھیج رہے ہیں تو ان کی حفاظت ہم نہیں کر سکتے، لہذا ہمیں اس کی اجازت نہیں کہ ہم ان کا ٹیکس استعمال کریں۔ ان کو بلا کر ان کے نمائندوں کو ان کو کہہ دو کہ ہم تمہاری جان مال کی حفاظت ابھی فی الحال نہیں کر سکتے، ہم اپنی فوجیں آگے بھیج رہے سرحد پر، لہذا اب تمہارا ٹیکس تمہیں واپس کرتے ہیں، تم اپنا حفاظت کا انتظام خود کرو۔ دیکھا، تو یہ ہے کہ ان سے ٹیکس اس لیے وصول کیا جاتا ہے تاکہ ان کی جان مال کی حفاظت ہو۔ تو دوسری صورت یہ ہے کہ اگر تم مسلمان نہیں ہوتے تو بے شک نہ ہو، جبرن تو کسی کو مسلمان نہیں کیا جا سکتا، ہاں تم ہماری ماتحتی قبول کرو، ہم تمہارا تحفظ کریں گے، تم اتنا پے کرو۔ اگر وہ اس پہ راضی ہو جاتے تو پھر بھی جنگ نہیں، اس پہ بھی راضی نہیں ہوتے تو اس کا مطلب یہ کہ وہ لڑنا ہی چاہتے ہیں۔ جب وہ لڑنا ہی چاہتے ہیں تو پھر اب تیسرے نمبر پر یہ ہے کہ ان کے ساتھ جنگ کی جائے۔ جنگ کرنے میں بھی اصول اور ضابطہ یہ ہے
کہ کسی ایسے پہ ہاتھ نہ اٹھایا جائے جو جنگ میں شریک نہیں، جیسے بچہ ہے، خاتون ہے، بوڑھا ہے، یا کوئی مذہبی رہنما ہے جو جنگ میں عملاً شریک نہیں، تو اس کے ساتھ چھیڑنے کی بھی اجازت نہیں۔ ہاں اگر یہی لوگ باقاعدہ جنگ میں شریک ہیں پھر ظاہر بات ہے ان سے مقابلہ ہوگا، ورنہ جو جنگ میں شریک ہیں ان کے ساتھ جنگ ہوگی۔ اور یہ یہی ہے کہ تاکہ کفر کی قوت ٹوٹے اور اسلام کا غلبہ ظاہر ہو، اور جو لوگ غلبہ دیکھ کر مسلمان ہوتے ہیں ان کی سمجھ میں بات آ جائے۔ سمجھے بات؟ تو بہرحال یہ دوسرے نمبر کا عمل ہے۔ دوسرے نمبر میں کہ سب سے افضل ایمان کے بعد کیا ہے؟ وہ قتال فی سبیل اللہ، جہاد فی سبیل اللہ۔ اب جہاد کی دو قسمیں ہوئی، ایک وہ جو دشمن سے لڑائی، وہ ان اصول و ان ضوابط کے مطابق ہے، اور دوسری جو ہے وہ ہے جہاد بن نفس۔ جہاد بن نفس یہ جہاد کی دوسری قسم ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی ہے والمجاہد من جاہد نفسہ، کہ اصل مجاہد وہ ہے جو اپنے نفس کے ساتھ جہاد کرتا ہے، اپنے نفس کی غلط خواہشات کے خلاف جہاد کرتا ہے، وہ صحیح معنی میں مجاہد ہے۔ اس لیے کہ یہ سب سے زیادہ کٹھن معاملہ ہے، سب سے زیادہ مشکل کام ہے۔ نفس کے ساتھ جہاد یہ ایسا دشمن ہے جو ہر وقت اس کے ساتھ جہاد کرنا پڑتا ہے، 24 گھنٹے اس کے ساتھ جنگ لڑتی ہے۔ تو شیطان پھر کسی وقت ہٹ جاتا ہے، کیونکہ خناس ہے نا، خناس کا معنی آیا پھر چلا گیا۔ آپ نے اللہ کا نام لیا، اللہ کا ذکر شروع کیا، ہٹ گیا، جب آپ غافل ہوئے تو آ گیا، لیکن نفس تو جاتا ہی نہیں۔ آپ ذکر کریں، آپ عبادت کریں، جاتا ہی نہیں۔ اس لیے نفس کے ساتھ جہاد یہ سب سے مشکل کام ہے۔ اس لیے فرمایا کہ والمجاہد من جاہد نفسہ، صحیح معنی میں مجاہد وہ ہے جو اپنے نفس کے ساتھ جہاد کرتا ہے۔ صحابہ کرام میں سے اگر کسی صحابی سے پوچھا جاتا جہاد کے بارے میں تو فرمایا کرتے تھے ابدا بنفسک فجاہد، پہلے اپنے نفس کے ساتھ جہاد کر، پھر دوسرے جہاد کی بات کرنا۔ پہلے اس دشمن کو کمزور کر، پھر اگلے دشمن کا نام لینا۔ جی تو معلوم ہے کہ یہ مشکل کٹھن معاملہ ہے۔ اب جہاد بن نفس کیسے کیا جائے؟ تو اس کی کہتے ہیں سب سے بہترین، ضرور اہل علم کہتے ہیں سب سے بہترین طریقہ جہاد بن نفس کا یہ ہے کہ اللہ کے گھروں کو طاعت اور عبادت کے ذریعے سے آباد کرنا۔ یعنی اور بھی کئی طریقے ہیں نفس کے ساتھ مجاہدے کے، لیکن ایک بڑا طریقہ جہاد کا کیا ہے کہ اللہ کے گھروں کو ذکر اور طاعت کے ساتھ آباد کرنا۔ یہ نفس کے خلاف ایک بہت بڑا جہاد ہے۔ نفس نہیں چاہتا کہ آپ مسجد کا رخ کریں، نفس نہیں چاہتا کہ آپ وہاں پر ذکر کریں، بیٹھ کے تلاوت کریں، مسجد میں اعتکاف کریں، یا مسجد میں تعلیم و تعلم کا سلسلہ کریں۔ یہ ساری چیزیں نفس کے بالکل خلاف نہیں چاہتا۔ اب ان سب کو آپ کریں گے تو نفس کمزور ہوگا اور اس کی خواہشات دب جائیں گی۔ یہ نیکی کا کام کرتا ہے، وہ نہیں چاہتا۔ آپ کرتے ہیں تو اس کے خلاف جہاد ہوگا۔ تو یعنی سب سے زیادہ بڑا مجاہدہ نفس کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے گھروں کو عبادت اور طاعت کے ساتھ آباد رکھنا۔ حق تعالیٰ شان فرماتے ہیں انما یامر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهُ۔ دیکھو اللہ کے گھروں کو وہی لوگ آباد کرتے ہیں، وہی لوگ آباد کرتے ہیں جو اللہ پر ٹھیک ایمان رکھتے ہیں اور اس آبادی کو دنیا کی برکت اور آخرت کی نجات کا ذریعہ سمجھتے ہیں، تو وہی آباد کرتے ہیں۔ اور جو پابندی سے نماز پڑھتے ہیں، جو زکوٰۃ دیتے ہیں، جو اللہ کے بغیر کسی سے نہیں ڈرتے، تو وہی لوگ اللہ کے گھروں کے
کے صحیح معمار ہیں، صحیح آباد کنندہ بھی۔ اب مسجد کی آبادی، مساجد اللہ کی آبادی دو طرح ہے، ایک اس کی بلڈنگ سازی اور ایک اس کے اندر وہ کام جس کے لیے وہ بلڈنگ بنائی جاتی ہے۔ تو بلڈنگ بنانا بھی تعمیر مساجد میں آتا ہے، اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے من بنا للہ مسجدا بنى اللہ له بیتا فی الجنہ۔ بلڈنگ بنانا بھی اتنی بڑی بات ہے کہ جس نے خالص اللہ کی رضا کے لیے، نام و نبوت کے لیے نہیں، شہرت کے لیے نہیں، اللہ کا گھر بنایا، تو اللہ اس کے بدلے میں جنت میں اس کے لیے گھر بناتے ہیں۔ ظاہر بات ہے کہ ایک آدمی تو ایسے کم ہیں جو ایک آدمی پوری مسجد بنا ڈالے، عام لوگ تو ایسا نہیں کر سکتے۔ تو کیا یہ ثواب صرف اس شخص کے لیے جو اکیلا ہی مسجد بنا ڈالے؟ تو دوسری حدیث میں فرمایا کہ نہیں، بلکہ آپ نے مثال دی کہ جو اللہ کے لیے مسجد بنائے، اگر کہ وہ پرندے کے گھونسلے جتنی کیوں نہ ہو، ظاہر بات ہے گھونسلے جتنی مسجد تو نہیں ہوتی، اس کا مطلب ہے کہ مسجد میں اتنا حصہ لیا جتنا کہ گھونسلے کی مقدار کوئی چیز بن سکتی ہے۔ ایک اینٹ لگا دی، آدھی اینٹ لگا دی، تھوڑا سا سیمنٹ ڈال دیا، تھوڑی سی لکڑی دے دی، یعنی معمولی سا ڈونیشن بھی مسجد کے لیے دے دیا اپنی حیثیت کے مطابق، تو اللہ پورا گھر بنائے گا۔ تو یہ شرط نہیں کہ ایک آدمی ساری مسجد بنائے گا، بلکہ مسجد میں کسی درجے کا بھی حصہ لیا تو اللہ کے ہاں گھر پورا بنے گا۔ ٹھیک، ایک تو یہ تعمیر ہے، اور دوسری تعمیر کیا ہے؟ جس کام کے لیے مسجد بنائی جاتی ہے وہ کام پورے کے پورے اس میں ہونے چاہیے۔ تو وہ کیا ہے؟ فرمایا انما بنی المساجد لذکر اللہ، مسجدیں اللہ کی یاد کے لیے بنائی جاتی ہیں۔ اب اللہ کی یاد سے متعلق جو کام بھی مسجد میں ہوگا وہ مسجد کی تعمیر ہے۔ اب ایک شخص مادی طور پہ مسجد نہیں بنا سکتا، پیسہ اس میں نہیں لگا سکتا، لیکن اس میں نماز پابندی سے پڑھتا ہے، وہ نماز کے لیے آتا ہے اور وہ ذکر کے لیے آتا ہے، بیٹھ کے ذکر کروں گا، تلاوت کروں گا، اعتکاف کروں گا، یا مسجد میں بیٹھ کے کوئی دینی بات سیکھوں گا یا سکھاؤں گا، تو یہ بھی مسجد کا معمار ہے، یہ بھی مسجد کو آباد کرنے والا اور تعمیر کرنے والا ہے۔ تو یہاں تعمیر سے دونوں طرح کی تعمیر ہو رہا ہے۔ تو یہ دونوں کام فرمائے وہ کرتے ہیں جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں جی، اور آخرت کے دن پر نماز پڑھتے، زکوٰۃ دیتے، اللہ کے بغیر نہیں ڈرتے کسی سے۔ حدیث میں ہے کہ جب تم ان لوگوں کو دیکھو جو مسجد کا رخ کرتے ہیں، نماز کے لیے جاتے ہیں، تو ان کے ایمان کی شہادت دو کہ یہ مومن ہیں، کیونکہ اللہ نے فرمایا کہ یہ کام صرف مومن کر سکتا ہے، یہ کام صرف مومن کر سکتا ہے۔ اب جو یہ کام کرتا ہے تو گویا اس کا ایمان درست ہے۔ تو مساجد کی آبادی، ایک آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ النور میں فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فی اسمہ یسبح له فیہا بالغدو والآصال رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ و اقام الصلاۃ و ایتاء الزکاۃ یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار، کہ ان گھروں میں کہ اللہ نے حکم دیا ہے کہ ان گھروں کو بلند رکھا جائے، یعنی ان کی تعظیم و تکریم کی جائے۔ یہاں بلند رکھنے سے مراد کیا ہے؟ اونچا رکھنے سے، یعنی ان گھروں کی تعظیم اور تکریم۔ تو ان گھروں میں کہ جن گھروں کی تعظیم و تکریم کا اللہ نے حکم دیا ہے، اور حکم دیا ہے اللہ تعالیٰ نے ان یذکر فی اسمہ، کہ ان گھروں میں اللہ کا نام لیا جائے، اس کی عبادت کی جائے۔ یسبح له فیہا بالغدو والآصال، تو ان گھروں میں صبح و شام اللہ کی تسبیح پڑھتے ہیں۔ تو کون؟ رجال، وہ لوگ، وہ مردان خدا
وہ بندگان خدا لا تلہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، جن کو بزنس تجارت اللہ کے یاد سے غافل نہیں کرتا۔ یہ نہیں کہ وہ 24 گھنٹے مسجد میں گھسے رہتے ہیں، 24 گھنٹے تلاوت کرتے ہیں، بلکہ وہ کاروبار بھی کرتے ہیں، تجارت بھی کرتے ہیں، لین دین بھی کرتے ہیں، کسب معاش بھی کرتے ہیں، لیکن یہ سارے کاروبار ان کو اللہ کی یاد سے غافل نہیں کرتے۔ جب اللہ کی یاد کا وقت آتا ہے تو سارے کام چھوڑ کر اللہ کی یاد میں لگ جاتے ہیں، سارے کام چھوڑ کے، ہاں بھئی آذان ہو گئی، بس کام جہاں کا ہے وہی پڑا ہے۔ ہمارے اسلاف امت میں ایسے لوگ گزرے ہیں کہ آذان کا کلمہ پڑھتے ہوئے، آذان کا کلمہ سنتے ہوئے اگر وہ کسی کام میں مصروف ہیں تو بس وہ کام وہیں چھوڑ دیتا، چاہے وہ ادھورا ہے، چاہے اس کے بیچ میں چھوڑنے سے نقصان کیوں بظاہر کیوں نہ ہو، لیکن ان کی ہمت جواب دے دیتی کہ اللہ کا نام اللہ اکبر ہوا ہے، اب کیسے اس کام میں مصروف رہوں۔ بعض لوگ جو سخت محنت کا کام کرتے جیسے لوہار ہوتے، اور اس زمانے میں بھٹی میں آپ جانتے، ہمارے اب بھی دیہاتوں میں ایسا ہے کہ لوہا گرم کیا جاتا ہے، ہتھوڑوں سے کوٹا جاتا ہے اور پھر اس سے کوئی چیزیں بنائی جاتی ہیں، بڑا مشکل کام ہے۔ تو وہ کہتے ہیں اب لوہا گرم ہے، سرخ ہے، اور اس نے اس کو مارنے کے لیے ہتھوڑا اٹھایا ہے اور کان میں اللہ اکبر کی اذان کی صدا پڑی، تو اگر ہاتھ سر تک نہیں اٹھا تو ہتھوڑا ادھر پھینک دیتے، اور یہاں تک اٹھا تو پیچھے پھینک دیتے تھے، لیکن اس گرم لوہے پہ ضرب پھر نہیں لگاتے تھے۔ حالانکہ لوہے کو سرخ کرنے میں بھی تو ٹائم لگتا ہے، کہتے کوئی بات نہیں، پھر سرخ کریں گے، پھر ٹائم لگ جائے، لیکن اللہ اکبر، اللہ کے لیے جب آواز آ گئی ہے اب کوئی دوسرا کام نہیں کرنا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان بندگان خدا کو دنیا کا کوئی کام، کوئی شغل اللہ کی یاد سے غافل نہیں کرتا۔ کیوں؟ کہ یخافون یوم، اس لیے کہ وہ اس دن سے ڈرتے ہیں تتقلب فی القلوب والابصار، جس دن کے دل اور آنکھیں پلٹ جائیں گی، دل اور یعنی قیامت کا دن، ہوش و آواز کھو بیٹھیں گے، دل اچھل کے گلے تک آ جائیں گے، آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں گی۔ اس دن کا خوف ان کی اوپر اتنا مسلط ہے کہ اب اللہ کا نام اور اللہ کی ڈیوٹی آنے پر کوئی کام وہ نہیں کرتے۔ تو دیکھیے اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے گھروں کی آبادی کا ذکر فرمایا کہ ایسے لوگ اللہ تعالیٰ کے گھروں کو آباد کرتے ہیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ مجاہدہ نفس کی سب سے بڑی قسم کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے گھروں کو آباد کرنا۔ اور پھر اس میں سب سے بڑا مجاہدہ اس گھر کی آبادی ہے جو سارے گھروں کی اصل ہے، یعنی مسجد حرام۔ مسجد حرام کی آبادی نماز سے، طواف سے، ذکر سے، یہ پھر ساری مساجد سے سب سے زیادہ بڑا مجاہدہ ہے، کیونکہ باقی مساجد محلے کی ہیں، شہر کی ہیں، آدمی آسانی سے پہنچ جاتا ہے۔ وہ تو دنیا میں ایک ہی مسجد ہے جو بسا اوقات ہزاروں میل دور ہے، اور وہ ہے بھی ام المساجد، ساری مسجدوں کی ماں، ساری مساجد کی اصل۔ تو جو آدمی اس کو آباد کرے گا تو اس کے اجر و ثواب اور اس کے مجاہدے کا کیا مقام ہوگا، کتنا بڑا اونچا مقام ہوگا۔ اس لیے کہ اس مسجد کی شان کو اللہ نے باقی مساجد سے ہٹ کر خاص انداز سے بیان کیا ہے، اس کی اللہ نے خاص خصوصیت بیان کی ہے، اس کی خاص فضیلت بیان کی ہے۔ حق تعالیٰ شان فرماتے ہوئے جعلنا البیت مثابۃ للناس وامنا واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، اس وقت کو یاد کرو جب ہم نے اس گھر کو
دیکھیے بیت کہتے ہیں ہر گھر کو، لیکن جب بیت سے صرف بیت کا لفظ ہو تو اس سے مراد ہوتا ہے اللہ کا گھر، اور اللہ کے گھر تو ساری مسجدیں ہیں، لیکن اس سے مراد ہوتی ہے وہ سب سے پہلی مسجد، پہلی مسجد۔ تو اس کے بارے میں فرماتے ہیں کہ ہم نے اس گھر کو، اس مسجد کو کیا بنایا؟ مثابۃ للناس، لوگوں کے ثواب کمانے کی جگہ۔ سب سے بڑا بزنس جو اللہ کے ساتھ ہوتا ہے، نفع بخش، تو وہ اس مسجد میں ہوتا ہے۔ ویسے ہر مسجد میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ بزنس ہوتا ہے، کاروبار ہوتا ہے جی، لیکن سب سے بڑا نفع بخش کاروبار جو اللہ کے ساتھ ہوتا ہے وہ اس مسجد میں ہوتا ہے، مثابۃ للناس۔ ایک معنی تو یہ، اور دوسرا معنی یہ ہے کہ مثابہ کا ایک معنی ہوتا ہے بار بار جانے کی جگہ، کہ ہم نے اس گھر کو ایسی عظمت، ایسا شرف عطا فرمایا ہے کہ وہاں جانے سے دل بھرتا ہی نہیں۔ ہر مسلمان چاہتا ہے کہ میں بار بار جاؤں، بار بار جاؤں، تو وہ بار بار جانے کی جگہ اس کو بنائے اور امن کی جگہ بنائے، اور حکم دیا ہے کہ جب وہاں جاؤ تو مقام ابراہیم کو جائے نماز بناؤ، مصلی بناؤ، وہاں نماز پڑھا کرو۔ اور کئی آیتیں اس کے ساتھ اور ہیں، اور ایک آیت وہ ہے اسی سلسلے کی جو میں نے آپ کے سامنے بھی تلاوت کی تھی، کہ حق تعالیٰ شان اسی گھر کے بارے میں، اسی مسجد کے بارے میں فرماتے ہیں ان اول بیت وضع للناس، کہ سب سے پہلا گھر جو لوگوں کے لیے بنایا گیا، رکھا گیا، تو وہ گھر ہے جو مکہ میں ہے۔ سب سے پہلے کا کیا مطلب ہے؟ کیا اس سے پہلے روئے زمین پہ کوئی گھر نہ تھا؟ ظاہر بات ہے کہ دنیا میں گھر کب سے بننے شروع ہوئے؟ جب حضرت انسان دنیا میں آیا۔ اور سب سے پہلے کون آیا؟ آدم علیہ السلام تشریف لائے۔ تو بعض اہل علم کہتے ہیں کہ آدم علیہ السلام جب تشریف لائے تو انہوں نے اپنا گھر ابھی نہیں بنایا تھا کہ اللہ نے حکم دیا کہ پہلا میرا گھر بنا۔ ابھی اپنا گھر نہیں بنایا تھا کہ اللہ نے حکم دیا کہ پہلے میرا گھر بنا۔ تو فرشتوں کو بھیج کر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو جگہ بتائی کہ اس جگہ میرا گھر بنا۔ تو آدم علیہ السلام ظاہر بات ہے وہ تنہا تھے، یا حضرت حوا تھی، وہ کتنی کام کرتی، تو تنہا آدم علیہ السلام نے بیت اللہ کی تعمیر شروع کی، تنہا اکیلے۔ یہ سب سے پہلی بنا ہے۔ اور اللہ کے گھر کی تعمیر کرنے کے بعد پھر انہوں نے کہتے اپنا گھر بنایا دوسرے نمبر۔ بعض اہل علم کہتے کہ نہیں، اپنے گھر تو پہلے تھے، لیکن اللہ کی عبادت کا گھر پہلے کوئی نہیں تھا، اور سب سے پہلے جو اللہ کی گھر، عبادت کا گھر بنا، مسجد جو بنی نا، تو وہ بیت اللہ ہے۔ تو دونوں باتوں میں سے جو بھی ہو، لیکن اللہ کی عبادت کے لیے سب سے پہلا بننے والا گھر کیا ہے؟ بیت اللہ، کعبۃ اللہ، اول بیت وضع للناس۔ فرما کہاں ہے؟ للذی ببکہ، وہ مکہ میں ہے۔ بکہ بھی مکہ کا ایک نام ہے، اور مکہ مکرمہ کے اور بھی نام ہیں، ان میں سے ایک نام بکہ بھی ہے، اور زیادہ مشہور نام اس کا مکہ ہے۔ تو مکہ میں ہے۔ فرما کہ مبارکن، اس گھر کی خاص خصوصیت یہ ہے کہ وہ بڑی ہی برکتوں والا گھر ہے۔ وہ گھر برکتوں والا ہے۔ برکت کے کیا معنی ہیں؟ برکت کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کے اندر زیادتی ہونا، زیادہ ہونا، بڑھنا۔ لیکن عام بڑھنے کو برکت نہیں کہتے، پاکیزہ بڑھنے کو کہتے ہیں، جائز بڑھنے کو کہتے ہیں۔ کبھی چیز بڑھتی ہے تو ناجائز چیز بھی بڑھ جاتی ہے نا، لیکن برکت کا معنی ہے کہ جائز چیز میں اضافہ ہوا، تقدس اس کے اندر پیدا ہوا۔ تو اللہ کا یہ گھر مبارک ہے، برکت والا ہے۔ اور پھر برکت کے دو مطلب ہوتے ہیں، ایک
برکت کی چیز کا بڑھنا نظر آئے، اور ایک برکت ہوتی ہے پوشیدہ، نظر تو کچھ نہیں آ رہا لیکن حقیقت میں چیز بڑھ رہی ہے، اگ رہی ہے، اضافہ ہو رہا ہے، حقیقت میں اضافہ ہو رہا ہے لیکن نظروں میں نہیں ہو رہا، نظروں میں اتنی ہے جتنی ہے، حقیقت میں بڑھ گئی، اور ایک یہ کہ نظروں میں بھی بڑھ گئی۔ تو اللہ کا یہ گھر دونوں قسم کی برکتوں والا ہے، اس میں وہ برکتیں بھی ہیں جو آنکھوں سے نظر آتی ہیں، اور وہ برکتیں بھی ہیں جو آنکھوں سے یہاں نظر نہیں آتی، اور اس کا مشاہدہ یہ آنکھیں جب بند ہوں گی تو تب نظر آئیں گی۔ ظاہری برکتیں کیا ہیں؟ ایک تو یہ کہ آپ دیکھتے ہیں کہ مکہ مکرمہ کیسی جگہ میں آباد ہے، یہ شہر بواد غیر ذی زرع، ایک ایسی وادی میں ہے کہ جہاں کوئی کاشت نہیں ہوتی، قابل کاشت زمین نہیں ہے، کوئی چیز وہاں اگتی نہیں ہے، پتھریلی زمین ہے۔ تو اس کے باوجود آپ دیکھتے ہیں کہ مکہ کے بازاروں میں کبھی کوئی چیز کم ہوئی؟ آپ کہیں گے یہ تو دنیا کے اور بازاروں میں بھی تو چیزیں ہوتی ہیں، لیکن یہ ہوتی ہیں، لیکن اگر چند لاکھ آدمی کسی شہر میں اکٹھے آ جائیں تو اسٹور آپ کے خالی ہو جائے۔ ابھی آپ یہاں دیکھتے نہیں ہیں، کبھی اعلان ہو جاتا ہے کہ طوفان آ رہا ہے،